السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جنازہ مغرب کے بعد جنازہ، عشاء کے بعد جنازہ، ظہر کے بعد جنازہ ہوتا نہیں ہوتا، جنازہ لا کر باہر رکھ دیتے ہیں۔ پورا جنازہ اٹھانے والے، ساتھ رہنے والے سب کے سب مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ جنازہ نماز پڑھتا ہے؟ اب مر گیا ہے، وہ اٹھتا بھی نہیں، نماز پڑھتا بھی نہیں۔ مرنے سے نماز کا حکم ختم، مرنے سے روزے کا حکم ختم، مرنے سے زکوٰۃ کا حکم ختم، مرنے سے حج کا حکم ختم، دوسرے اعمال سب موت تک ہے، موت پر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حجاب کا حکم موت تک نہیں، موت کے بعد بھی رہتا ہے۔ حجاب کا حکم موت تک نہیں، موت کے بعد بھی رہتا ہے۔ پردے کو کیا سمجھی میری آپا، میری بہن، تو پردے کو کیا سمجھی؟ تیری نماز کا دار و مدار تیری حیا پر ہے، تیری تلاوت کا ثواب کا دار و مدار تیری حیا پر ہے، تیری زکوٰۃ کی قبولیت کا دار و مدار تیری حیا پر ہے۔ حج جو گوکاک میں نہیں ہوتا، بیلگام، دھاڑوار، ہبلی، بنگلور، مہاراشٹر، کرناٹک، ہندوستان میں نہیں ہوتا۔ حج کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کا گھر مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے۔ اتنا لمبا سفر خاص لباس کے ساتھ، خاص ارکان کے ساتھ، پوری زندگی میں ایک مرتبہ کیا جانے والا عمل جس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، ایسا حج بھی قبول اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ تیرے اندر حیا نہ ہو۔ تین چیزیں ایسی ہیں جس پر ہر عبادت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ آپ حضرات بھی سنیں، آپ حضرات بھی سنیں، تین چیزیں ایسی ہیں جس پر ہر عبادت کا دار و مدار۔ آپ اسی وقت یا بعد میں جس مولانا سے آپ بے حد محبت کرتے ہیں اور بے تکلف ہے، ان سے پوچھ لینا مزمل نے جو کہا وہ سچ کہا کہ غلط کہا۔ اگر غلط کہا تو پھر کبھی گوکاک آنے نہ دینا، لعنت بھیجو۔ اگر سچ کہتا ہوں خدا را اپنا لو۔ تین چیزیں ایسی ہیں جس پر ہر عمل کا دار و مدار ہے، چاہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تسبیح، داڑھی، ٹوپی، ذکر، درود، سلام، تلاوت، ہر نیک عمل، صدقہ، خیرات، ماں باپ کی خدمت، جو چاہے آپ اٹھا لو۔ ہر عمل کا دار و مدار کتنی چیزوں پر ہے؟ تین چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز ایمان، ایمان نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں۔ دوسری چیز حلال روزی، حلال روزی کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں۔ تیسری چیز شرم اور حیا، بے شرموں کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتے۔ بے شرموں کی کوئی عبادت خدا قبول نہیں کرتے۔ بے حیاؤں کی کوئی عبادت خدا قبول نہیں کرتے۔ تم کیا سمجھتی ہو میری مائیں اور بہنیں، تمہارے حجاب کو تم نے اتنا معمولی سمجھ لیا؟ پردے کا تعلق موت کے بعد تک ہوتا ہے، موت کے بعد بھی ہوتا ہے، بلکہ میرے مائیں اور میری بہنیں جنت میں بھی پردہ ہے۔ بہت ساری چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت ساری چیزیں جو دنیا میں حرام ہوتی ہیں جنت میں حلال ہو جاتی ہیں۔ بہت ساری چیزوں کی پابندی جو دنیا میں ہے وہ پابندی جنت میں اٹھ جاتی ہے۔
ارے سو رہی کی سن رہی بابا؟ بہت ساری چیزیں جو دنیا میں حرام ہیں وہ جنت میں حلال. بہت ساری پابندیاں جو دنیا میں ہوتی ہیں جنت میں جانے کے بعد وہ پابندیاں ختم. پیسہ کا تو کیا حضرت، مردوں کے لیے شراب حرام، عورتوں کے لیے بھی، مرد عورت سب کے لیے کیا ہے؟ شراب حرام. گوکاک میں شراب ہے؟ رہی تو رکھو مرین دو. پیتے کیا؟ توبہ توبہ توبہ. ماڈرن دور ہے، عورتیں بھی پیتی ہیں. غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، مجھے غیروں کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سگریٹ پیتی ہیں. چلو یہ دو چیزاں تو آپ کو بڑا تعجب لگتے ہوں گے. کئی عورتیں پان پراگ کھاتی نہیں. مولوی صاحب کی پریشانی مجھے بتا رہی ہے، ان کو کیسا معلوم بول کو بول رہی ہوں میں. یہ لائن کہا ایکسپرٹ مولانا، پان پراگ کھاتے ہیں عورتیں، گھٹکا کھاتے ہیں، مانی چن کھاتے ہیں عورتیں. دنیا صاحب میرے پاس آئے بنگلور میں ایک صاحب، انہوں نے اپنی بچی کو، جوان بچی کو کسی ہاسٹل میں چھوڑا. بچے آگے دیکھو پھر دیکھو، یہ بچے ایک صاحب جاؤ، بس ایک صاحب، چھوٹے بچے بھی. ایک صاحب آئے میرے پاس، انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنی بچی کو ایک شہر بھیجا، وہاں پر ہاسٹل میں رکھا. پی جی میں بچیاں رہتی تھی. پی جی بولے تو سمجھتے ہیں، یہاں پر جو خاص لڑکیاں رہنے کے جو ہوٹلس ہوتے ہیں اسے پی جی کہتے ہیں، وہاں پر رہتے تھے. خیر بچی پڑھی کی نہیں پڑھی کی، کیا کری کیا نہیں کری، اللہ اللہ اللہ. دنیا کی تعلیم دینے کے پیچھے ہمیں اتنے فکر مند ہیں. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کل آخرت کی نجات جو ہے وہ دنیاوی ڈگریوں پر لگی ہوئی ہے. اللہ پوچھے گا ڈاکٹری کریا کہ نہیں کریا. بندہ کہے گا کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں، پوچھ رہے ہیں تو بول رہا ہوں، میں MBBS نہیں، میں MD ہوں. اللہ فرمائیں گے جنت الفردوس تیرا انتظار کر رہی ہے. دنیاوی تعلیم دلانے کی اتنی فکر کرو، فکر کرو. میں نہیں کہتا، میں دنیاوی تعلیم کا خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مخالف نہیں. لیکن اسلامی دائرے میں آپ اپنے بچوں کو جس علم سے آراستہ کرنا چاہتے شوق سے کراؤ. آج ضرورت ہے ہمارے قوم میں ڈاکٹروں کی، نہیں ہے؟ آج ضرورت ہے ہمارے قوم میں زبردست لائروں کی. ایک مسلمان لائر کو اس کی تعلیم کے دو حصے کرے. ایک وہ اپنا لا یونیورسٹی میں جا کر پڑھے گا، دوسرا قوانین کو، محمدن لا کو مدرسے میں آ کر پڑھے گا. یہ دو چیزوں کا اجتماع ہو جائے، رب کعبہ کی قسم ہے کوئی لائر ایسے لائر سے جیت سکے؟ لیکن دائرہ اسلام کا ہونا چاہیے، ماحول اسلام کا ہونا چاہیے، تربیت اسلام کی ہونی چاہیے. ورنہ
تعلیم ملے کہ نہ ملے، لیکن ایمان اور حیا اور شرم کو تو ضرور خطرہ ہے۔ ایک صاحب آئے میرے پاس، رونے لگے۔ میں نے پوچھا کیا حاجی صاحب کیا قصہ؟ بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں حضرت میں سمجھا کہ شاید اللہ نہ کرے کہ کوئی بڑی بیماری لاحق ہو گئی ہو۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا بھائی؟ حضرت کسے بھی بولنا نہیں حضرت۔ میں ہی بولیا میں ہی جا کو کسے بولوں؟ نہیں حضرت بیان میں بھی بولنا نہیں حضرت۔ میں ہی بولیا یہ نہیں ہوتا، تو بولیا نہیں تو جاتا، بولیا تو بیان میں بولتوں۔ صاحب بولیا میں بیان میں بھی بولنا نہیں حضرت۔ میں بولیا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں اتنی گارنٹی دیتا ہوں، نام لیتا نہیں تمہارا، یہ قسم کھاتا ہوں، نام لیتا نہیں۔ بیان میں بولنا ہی پڑے گا، ماحول بتانا پڑے گا، بیانات میں ماحول بتا کر شریعت قرآن اور حدیث بیان کریں گے، تب جا کر لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ پیغمبر کے خطبات اٹھا کر دیکھو، بیانات اٹھا کر دیکھو، آقا نے اپنے بیانات میں، خطابات میں، باقاعدہ اپنی مجلسوں میں حالات کو بھی رکھا۔ ما بال اقوام الناس، یہ کیا ہے؟ جو باہر گزرا اسے نبی نے اندر بیان کیا۔ ما بال اقوام الناس، جو باہر گزرا اسے ابو بکر نے اندر بیان کیا۔ ما بال اقوام الناس، جو باہر ہوا اسے حضرت عمر اور عثمان نے اندر بیان کیا ہے۔ نام نہیں لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، دیگر حضرات عمرہ، نام نہیں لیا۔ میں نے کہا کہ آپ بولنا ہے نہیں بولنا ہے وہ آپ کی مرضی، یہ مجھے آپ شرط نہیں لگا سکتے۔ حضرت بیان میں بھی نہیں بولنا، اگر بات اچھی رہی تب بھی بیان میں بولوں گا نصیحت کے لیے، اگر بات خراب رہی تب بھی میں بیان میں بولوں گا عبرت کے لیے۔ نام لینا نہیں حضرت۔ میں بولا دیوانے گیوانے کیا جی؟ نذیر کی بیٹی ایسا کری کو بول کر بولے تو کیا پورا ہندوستان تم نہ جان رہے کیا؟ تمہیں یہ کیا نذیر ہی؟ کم سے کم ہندوستان میں 5 لاکھ مسلمانوں کے نام تو نذیر رہیں گے، چلو بھی 1 لاکھ مسلمانوں کے نام تو نذیر رہیں گے، تمہیں ایج بول کر کیا معلوم ہوتا؟ ویسے تو نام لیتا نہیں۔ روئے ان اللہ کے بندے، اپنی بچیوں پر کڑی نظر رکھو، ہاتھ جوڑتا ہوں۔ تمہاری بیٹیاں ہی نہیں، اسلام کی بیٹیاں ہیں وہ، فاطمہ کی بیٹیاں ہیں وہ۔ ارے گاڑی پر تمہاری غفلت نہیں ہوتی، تمہاری کار پر تمہاری غفلت نہیں ہوتی، کار کی حفاظت کے لیے پارکنگ میں کیمرہ ڈال کر رکھے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کدھر کر رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی لکیر پڑ جائے، جاتے جاتے بچہ، چھوٹا بچہ نادان، یہ یجمان کی کار کو جاتے جیسا اس ہاتھ لگا لے کو جا رہا ہے گاڑی کا، رے کی رہا چپ کے جانے نہیں ہوتا، وہ ہاتھ لگانا کی تجھے بیچے تو بھی اس کا پینٹ آتا نہیں رہے۔ ارے چل رہا نہیں چل رہا صاحب، بولتے نہیں بولتے۔ چھوٹا بچہ نادان بچہ، نادان۔ ہمارے بڑے میری باتوں پر توجہ دے۔ نادان بچہ 6 سال کا، 7 سال کا، صرف 5 لاکھ کی کار کو، 10 لاکھ کی کار کو جاتے جاتے کیا بھی کریا نہیں، آئینہ توڑیا نہیں، میرر توڑیا نہیں، کھکریا نہیں، کیا بھی نہیں، جاتے جاتے اس ہاتھ گھچیٹ لے کر جاتا ہے۔ کار والا بھڑک جاتا ہے، گالی دیتا ہے، اس کی معصومیت پر حملہ کرتا ہے، اپنے انداز سے اسے ڈانٹتا ہے۔ جانے نہیں ہوتا، ہاتھا رکھلے کو جانے نہیں ہوتا تجھے، کس کا رہے تو اولاد۔ پھر اس کے اماں بابا کو گھچیٹتے، جنتے ہی رستے میں چھوڑ آتے ہی۔ ان کو سب سائیکل والوں کو کار کی قدر کیا معلوم ہے؟ تجھے کیا تیرا گھر بیچے تو بھی خار نہیں، پینٹ آتا نہیں، بول
کار کی حفاظت کی اتنی فکر کرتے، جب نادان ہاتھ لگاتا ہے تو آپ کا جوش اور آپ کا درد ابھرتا ہے، اور تمہاری عزتوں پر نادان نہیں دانا جوان حملے کر رہے ہیں، اور ہمارے قوم کے مرد اور ذمہ دار خاموش بیٹھے ہیں۔ انہیں تو صرف ہاتھ لگایا، دوسرے تو پوری گاڑی چلا رہے۔ میرا اشارہ سمجھے، ہماری عزتوں کی اسٹیئرنگ میں بیٹھ گئے، ہماری عزتوں کی کرسیوں پہ قبضہ کر لیے، ہمیں احساس تک نہیں۔ پھر جاؤ تو رونا روتے ہیں، رونے سے کچھ ہونے والا نہیں، کام کرنا کام۔ بنگلور کا ایک محلہ 4 سال سے عجیب و غریب ہے، وہاں کے ذمہ دار، ابھی میں جا کر آیا 2 جمعہ پہلے، آپ بھی تھے نا، یہ میرے بنگلور کے ساتھی ہیں، بیانات ریکارڈ کرتے ہیں، پوچھ کر دیکھیں ان کو۔ بنگلور کے ایک محلہ، چھوٹا سا محلہ، کمیٹی بدلی، نئی کمیٹی آ گئی، اللہ اکبر، ایسا کام ہو رہا ہے، ایسا کام ہو رہا ہے، پوری رات مسجد کے صدر صاحب نہیں سو رہے، خالی گشت کر رہے۔ بیان کے لیے پولیس اسٹیشن جا کر پرمیشن پوچھے تو پولیس والا بولا اب تمہارے محلے پر ہم لوگوں کو اتنا کانفیڈنس ہو گیا، تم جب چاہے جتنا وقت چاہے آپ بیان کر سکتے ہیں، اب تمہارے محلے سے ہم کو کوئی خطرہ نہیں ہے، خالی 2-4 مہینے کی محنت۔